اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے عالبے تر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو رات کو نہیں ولاگ کر سکا تھا، تو ابھی شروع کرنے لگا ہوں۔ روزے کی حالت میں ہوں، جو بھی کہوں گا انشاءاللہ سچ کہوں گا، اور اگر اتنی خبر ہوگی تو اتنی ہی بتاؤں گا، اس کو اتنا نہیں بناؤں گا۔ سب سے پہلے میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں 1 جنوری 2024 کو 75 سال پورے کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور جب تک جسم میں جان ہے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ دیکھیں، پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بعض لوگ تھے پڑھتے تھے اور رسپانس بھی دیتے تھے۔ اس وقت خط کے ذریعے ہی اظہار ہوتا تھا پسند کا ناپسند کا، یا اس میں کچھ رد و بدل کرنا ہوتا تھا تو اتنی سی غلطی بھی لوگ فوراً پکڑ لیتے تھے۔ پھر آیا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور۔ اس میں میرے جیسا بندہ اس لیے ناکام ہوا، نہیں چل سکا کہ اس میں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب غور سے اس کو میں پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا کہ بھائی اس عمر میں جھوٹ بول کے آخرت خراب کرنے کا فائدہ۔ تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسی مدد حاصل ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں 75 سال کی عمر میں آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں سے خبریں نکال کے لاتا ہوں، ان پوری تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد جا کے ولاگ کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ آپ کی یہ اچھا، آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس چینل کی انکم کا 50% اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ نقد کیش پیسے دے کے لوگوں کو بھکاری نہیں بناتا ہوں، ہر مہینے ایک ضرورت مند کو روزگار لگا کے دیا جاتا ہے۔ کسی کو ٹھیا لگا کے دے دیا، کسی کو ریڑی لگا کے دے دی، کسی کو یہ کھوکھا بنا کے دے دیا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے کام جس سے وہ آگے مستقل، ایک بندے کو روڈ کے کنارے نیچے دریاں بچھا کے دال چاول اور چھولے لگا کے دیے تھے۔ الحمدللہ اس نے اپنا ہوٹل بنا لیا ہے، اور اچھا ہوٹل بنا لیا ہے۔ اور اس میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ لوگوں کا یہ تعاون چاہیے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور جتنے بھی جاننے والے دوست احباب یا گھر میں فیملی ممبران جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں ان سب سے چینل کو سبسکرائب کروائیں،
اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں. اس کے علاوہ ویڈیوز کو دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیوز دیکھا کریں. اور 5-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، کوشش کیا کریں وہ بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. دیکھیں، ایک لیٹر جاری ہوا ہے کس کو؟ یورپی یونین کو. اچھا، پہلے 2 مرتبہ، پہلے ایک مرتبہ جب عمران خان کو اتارا گیا اس وقت آئی ایم ایف ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس وقت تقریباً ہو چکا ہوا تھا. اس وقت عمران خان نے خط لکھوایا آئی ایم ایف کو کہ ان کو قرض نہ دیا جائے تاکہ ملک دیوالیہ ہو سکے. اس کے بعد اب دوبارہ جب وہ نئی حکومت بنی، پھر آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا کہ ان کو قرض نہ دیا جائے، پہلے الیکشن میں وہ تحقیقات کروائی جائیں. پھر انہوں نے رکھ کے 32 نمبر کا جوتا اس کے منہ پہ مارا ہے کہ ہمارا کیا تعلق ہے سیاست سے، یا ہم تو ایک قرض دینے اور پرافٹ لینے اور سود ڈبل ٹرپل لگا کے دینے والا ادارہ ہے، ہمارا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو وہاں سے اس کو جوتا پڑا. تو اس کے بعد پھر اگلا پلان کیا کیا اس نے؟ یورپی یونین کو خط لکھ دیا کہ پاکستان کو جو گرین اس میں ڈالا گیا اس سے نکال کے ریڈ میں دوبارہ ڈال دیا جائے. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پاکستان کی برآمدات مکمل طور پہ رک جائیں گی، ٹیکسٹائل سیکٹر مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا، فیکٹریاں کارخانے بند ہو جائیں گے. ٹیکسٹائل کا شعبہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ بند ہونے سے کتنا آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے، جاہل یوتھیوں سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ 6 سے 10 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. 4 کروڑ تو صرف پاور لومس کے اندر ہیں. ٹوٹل 6 سے 8 کروڑ 10 کروڑ تک لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ ملک دشمنی یہ. اچھا ہاں، ایک بات اور بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے. اگر دیکھیں، میں آج تک مثال دیتا ہوں، پاکستان بننے سے لے کے آج تک سب سے بڑا پاکستان کا محسن کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. کبھی کسی مرد کو یا عورت کو یہ کہتے سنا ہے کہ جناب ہم نے قائد اعظم کو دیکھ لیا، ہماری زندگی سنور گئی، ہمیں حج کرنے یا عمرے کرنے کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے؟ یا کبھی کسی نے ڈاکٹر قدیر خان محسن پاکستان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے نعوذ باللہ؟ یا کسی بھی ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیڈر تھا، عوام کا لیڈر تھا، اس کے بارے میں کبھی کسی نے ایسے الفاظ استعمال کیے؟ یا نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، ان کے بارے میں کبھی کسی نے ایسے الفاظ استعمال کیے؟ یا کبھی ان لیڈروں میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کلمے سے آزاد کرواؤں گا، نبی پاک نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آزاد کرواؤں گا؟ یا کبھی کسی نے یہ کہا کہ پاکستان کے 12 موسم ہیں؟ کبھی کسی نے کہا کہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملتا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے جو کہ ہر دور میں آنا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے نئی نسل مکمل طور پہ جکڑی جا چکی ہے، بڑے ہر گھر میں تقسیم ہو گئی ہے. حتیٰ کہ یہ پڑھے لکھے جاہل، ان پڑھ جاہل تو قائل ہو جاتے ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل زیادہ ان کا شکار بنے ہیں. وہ بھی عورت ٹھیک ٹھاک پڑھی لکھی تھی جو رو رو کے کہہ رہی تھی میں نے آج عمران کو دیکھ لیا، میری زندگی سنور گئی، میری آخرت سنور گئی، نعوذ باللہ مجھے اب کسی حج عمرے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے جناب فتنہ. یہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، یہ ایک مکمل طور پہ فتنہ ہے. اس سے بچیں، خود بھی اپنے نوجوان نسل کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. لیکن اب بچے تو اس حد تک اس میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو آگے سے تھپڑ جڑ دیتے ہیں. وہ پشاور میں دیکھے نا، صرف باپ نے کیا کیا تھا، اس نے کہا بھلا ووٹ پچائی کو ہی دے دو، جھنڈا نہ لگاؤ کیونکہ یہ پارٹی اچھی نہیں ہے.
یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو اسی بات پہ باپ بیٹے میں بحث ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں لگاؤں گا جھنڈا، باپ نے کہا جی نہیں، گھر تو میرا ہے، میں نہیں لگانے دوں گا۔ تو اس نے غصے میں آ کے باپ کو، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے پڑھایا لکھایا، جوان کیا، شادی کروائی، اس کو تھپڑ مار دیا۔ جب باپ کو تھپڑ مارا تو باپ بھی غصے میں آ گیا، اس نے پستول نکالا تو 6 گولیاں اس کے سینے میں داغ دی، وہ ادھر ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر باپ تھا، آسموں کی ایک طوفان جڑی لگ گئی، آسموں کا ایک طوفان سمندر بہہ نکلا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بیچارہ جیل میں بھی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کہاں پہ میرے سے غلطی ہوئی۔ یہ الحمدللہ، یہ اللہ سے معافی مانگے۔ یہ الحمدللہ میرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے، مجھے یا میرے بچوں میں سے کوئی بھی اس فتنے کا شکار نہیں ہوا ہے، ورنہ ہر گھر میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے، ہر ادارے میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فوج جیسے حساس ادارے میں بھی تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔ وہاں جو ہے نا یہ عیاش ٹائپ، یہ نئے افسران جتنے بھی ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے حمایتی آتے ہیں۔ عیاش قوم جتنی بھی ہے نا، عیاش طبقہ، وہ ان کا حمایتی ہے، کیونکہ یہ خود بھی عیاش ہے، شروع سے ہی ننگا لڑکیوں کے ساتھ گھومتا تھا، اور اب ہمیں دین سکھانے پہ آ گیا ہوا ہے، اور جاہل اس سے دین سیکھ رہے ہیں، جس کو دین کے متعلق ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں ہے، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آگے اس کو کوئی ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے قوم کو گمراہ کیا، نئی نسل کو گمراہ کیا، اس کو احتجاج پہ لگایا، اور پھر کس طریقے سے نہ صرف نئی نسل کو بربادی کی طرف لے کے گیا، بلکہ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں خود جا کے گمراہ کرتا رہا ہے نئی نسل کو۔ یہ 4 سالوں میں اس نے ایک ہی کام کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اس کے علاوہ اس نے میڈیا کو اس طرح اپنے گرفت میں کیا ہے کہ کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر باہر سے آئے ہیں اس مقصد کے لیے۔ اس نے دیے، امریکہ نے دیے، اسرائیل نے دیا ہے، یہودیوں نے دیا ہے۔ یہ فارن فنڈنگ جو خفیہ طور پہ اسرائیل سے اور امریکہ سے ہوئی ہے نا، انڈیا سے ہوئی ہے، یہ 2012 سے لے کے 2017 تک جو ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے، میڈیا پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ احمد میر جیسے لوگ بھی بکے ہیں۔ وہ اب وہ زبان جو بول رہا ہے نا، وہ انہی کی زبان بول رہا ہے، اور ایسے لوگ قادیانی بن گئے ہیں۔ اچھا یہ خود بھی، عمران بھی قادیانی ہے، اس کی ماں بھی قادیانی ہے، باپ کا نہیں پتہ، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں۔ اس کا کزن، وہ برقی فیملی ہے جو، وہ اعلان اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، اور اس کے وزیروں میں سے جتنے بھی اہم وزیر تھے نا، وہ سب کے سب قادیانی تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ بھی تھے، حتیٰ کہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ رمضان مبارک آ گیا ہے، جو چیز رمضان سے پہلے 10 روپے کی تھی وہ اب 100 روپے کی مل رہی ہے۔ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادات اور اس حرام کی کمائی میں سے عید کے بعد فوراً عمرے پہ چلے جائیں گے؟ نہیں ہوگا، سوائے ٹکرے مارنے کے۔ وہاں جانا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے سیر سپاٹا کر کے بندہ واپس آ گیا۔ اگر اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے، اللہ کی مخلوق کو لوٹ کے، روزے داروں کو لوٹ کے، روزے داروں کو تباہ کر کے باہر جاؤ گے، حج کرنے جاؤ گے، عمرہ کرنے جاؤ گے، میں یقین جانیے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنا حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، اپنے مخلوق کا حقوق معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ چاہیے تو یہ تھا نا، پوری دنیا میں ایک کرسمس ڈے آتا ہے نا، غیر مسلموں کو، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ ہم سے بہت
اچھے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں، ہماری ساری خوبیاں انہوں نے لے لی ہیں اور ان کا سارا گند ہم نے لے لیا ہے، ہم اسی میں رنگ گئے ہیں۔ وہ دیکھیں جب کرسمس ڈے آتا ہے نا، دسمبر آتا ہے، کرسمس کا مہینہ آتا ہے نا، تو اس میں وہ 100 روپے کی چیز سیل لگا کے ڈسکاؤنٹ پہ کتنے کی دے رہے ہوتے ہیں؟ 25 روپے کی، 100 کی چیز 25 روپے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندو، اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہو تو اللہ تم لوگوں کا بیڑا غرق کرے کہ تم لوگ جو چیز 100 روپے کی بیچ رہے تھے رمضان میں وہ چیز 200 روپے کی، 250 300 روپے کی بیچ رہے ہو۔ کیا تمہارا ایمان ہے تمہارے اندر؟ کوئی انسانیت نام کی چیز ہے؟ 400 روپے کلو کبھی کسی نے سنا تھا پیاز؟ افسوس، صد افسوس۔ پیاز دیکھ لیں، ٹماٹر دیکھ لیں، ضروریات زندگی کی ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا، کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے وقتوں میں تو چیزیں سستی کر دیتے تھے لوگ کہ رمضان آ گیا ہے، چلو غریب آدمی بھی روزے اچھے طریقے سے رکھ لیں گے، اور رکھتے بھی غریب آدمی، امیر تو رکھتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، زیادہ تر غریب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اور غریبوں کے بچے چھوٹے چھوٹے شوق سے روزے رکھتے ہیں، اور شام کو جب افطاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں یا کوئی دال شال پکا لیتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو چکن چھوڑ دو، یہ چکن چھوڑ دو، یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ اللہ ان کسائیوں کو ہدایت دے، یہ جو 1 من گوشت کو پانی لگا کے 2 من 2.5 من بنا لیتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے تو یہ گوشت کھا لو، بکری کا گوشت تھوڑا سا ہی لے لو، وہ بہتر ہے یہ چکن کھانے سے۔ چکن کی دکان پہ جاؤ نا تو وہاں سے ایک مرغی نکلواؤ، نیچے زمین پہ چھوڑو اس کو، وہ اپنے قدموں پہ اٹھ کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنی بھی اس میں طاقت نہیں ہوتی، تو اس نے ہمیں کیا طاقت دینی ہے؟ وہ تو خود بیماریوں کی ماری ہوئی ہے، ہوتی ہے کہ چلنے سے بھی معذور ہوتی ہے۔ یہ جو 10,000 قسم کی بیماریاں نکل آئی ہیں نا، یہ چکن کھانے سے ہی ہوئی ہیں، اور جو ان کو گند کھلا کے بڑا کیا جاتا ہے، وہ اگر دیکھ جاؤ نا اور اس کی بدبو اسمیل دیکھ جاؤ نا تو پھر دل ہی نہیں کرے گا کھانے کے لیے۔ اس سے بچو، چکن سے بچو، چکن مت کھاؤ۔ دیسی چکن لے آؤ، وہی مت ہے تو دیسی چکن لے آؤ۔ دیسی مرغی کو آپ زمین پہ چھوڑیں گے نا وہ دوبارہ پکڑا ہی نہیں دے گی، اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، اتنی وہ دوڑ لگا دے گی۔ تو جو اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے تو اس سے کیا امید رکھتے ہو کہ آپ کو یا آپ کے فیملی کو یا آپ کے بچوں کو طاقت دے گی؟ نہیں دے گی۔ تو اس سے بچو۔ تو ہاں، تھوڑا غلط سائڈ پہ نکل گیا ہوں، سیاست پہ ہی دوبارہ آ جاتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ لیٹر لکھ لکھ کے تو کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ملک دیوالیہ ہو جائے۔ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سی پیک کا معاملہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل کا معاملہ ہے۔ سی پیک کو روکنے کے لیے کروڑوں ڈالر انویسٹمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سی پیک کمپلیٹ ہو۔ اور ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ جو آرمی سے ریٹائرڈ ہو کے آرمی کی تنخواہ کھا رہے ہیں اور آرمی کے خلاف ہی بھونک رہے ہوتے ہیں، یہ عادل راجہ جیسے اور وہ مہدی جیسے لوگ، ان مردودوں سے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، اور ان کے ماننے والے جاہلوں سے۔ وہ میں نے خود دیکھا ہے، میں نے جھوٹ کے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے ایک کرنل صاحب کو اپنے میرے منہ پہ وہ کہہ رہے تھے، پھر میں نے اچھی خاصی سنائی بھی تھی، ان کو ٹھنڈا کر کے چھوڑا تھا کہ نہیں جی یہ تو فوج نے خود کروایا ہے۔ اللہ کے بندو، میرا خود تعلق میڈیا سے ہے، ہمارے خود 300 کے قریب کیمرہ مین اس کو کور کر رہے تھے، وہی ویڈیوز ہم نے ایجنسیوں کو دی تھی، تو اس میں تو سب پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ایک بھی کوئی فوجی نہیں تھا اس میں شامل۔ ہاں، ایک لاہور کا وہ کور کمانڈر تھا،
جو کہ بندیال کا بعد میں نکل آیا تھا سمدی، وہ تھا اور وہ اریسٹ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ اریسٹ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے خود نہیں کروایا تھا، انہوں نے صرف ان کے لیے سہولت کاری کی تھی۔ تو ایک تو عالمی طاقتوں کا زور تھا نا کہ آرمی چیف ہمارے سید عاصم منیر صاحب اس وقت قطر کے دورے پہ تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ پلان تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے، نیا آرمی چیف لگا دیا جائے، اور اسی کی یہ پلاننگ ساری کی گئی تھی۔ اور یہ باقاعدہ ایک ہفتے سے پلاننگ ہوتی رہی تھی۔ بنی گالا میں بھی، شیخ رشید کی والی میں بھی اجلاس ہوتے رہے ہیں، اور اس کے بعد زمان پارک میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ 3 جگہوں پہ پلاننگ ہوئی ہے، بلکہ 3 جگہوں پہ نہیں، 4 صوبوں میں، 5 صوبوں میں بیک وقت ایک ہی ٹائم میں فوج پہ پورے ملک سے حملہ آور ہونا، یہ کیسے اچانک ہو سکتا ہے؟ اس کے پہلے سے پلان کیا ہوا منصوبہ تھا۔ تو اب انشاءاللہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کوئی ایک بھی بچ نہیں پائے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہاں، کل ملاقات کی ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ یہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے، تو اس میں کچھ بہتر پیش رفت ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ملک بھی بہتری کی طرف جائے گا، لیکن یہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہے۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اب عمران کا ساتھ چھوڑنے کو بھی تیار ہے۔ ایسے کسی کے بھی میں حق میں نہیں ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہو اور بعد میں پریس کانفرنس کر کے یا عمران کے خلاف بیان دے کے تو اس سے نکل آئے گا، تو میں کھل کے اس کی مخالفت کروں گا پھر، کیونکہ اگر عمران خان اس میں ملوث ہے تو اس کو اگر سزا ملے گی تو ان سب کو بھی ملنی چاہیے۔ اگر غریب کے بچے جیلوں میں بند ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، وہ تو خالی استعمال ہوئے ہیں، بیوقوف تھے۔ تو جنہوں نے براہ راست ان کو ہدایت دی، پیسہ دیا، ان کو مجبور کیا، وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ سب انشاءاللہ اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے، ہاں، وہ جو 3 پکڑے گئے تھے، کل بھی میں نے کچھ لیٹ مجھے یاد آیا تھا، بھول گیا تھا میں، وہ جو 3 افغانی پکڑے گئے تھے، اچھا ہاں، اس نے علی امین گنڈا پور نے چیف سیکرٹری کو ہٹانے کی اپیل کر دی ہے۔ کیوں؟ وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کوئی اور نہیں بتائے گا، ڈرتے ہیں یہ، صرف میں بتاؤں گا، کیونکہ میں صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ افغانیوں کو واپس لانے میں وہ رکاوٹ ہے چیف سیکرٹری جو کے پی کے کا ہے، اس کو ہٹا کے یہ اس چیف سیکرٹری کو لانا چاہ رہے ہیں۔ شہاب صاحب ہیں، کوئی بلوچستان میں لگے ہوئے ہیں، ان کو واپس لانا چاہتے ہیں، جن کا ریکارڈ انتہائی گندا ہے، جو کہ کرپٹ ترین بندہ ہے، جو ان کے اشاروں پہ چپ کر کے سگنیچر کر دیا کرے گا، اور دھڑا دھڑ یہ افغانیوں کو واپس لائیں گے، بسائیں گے، اور پھر وہی حملے، وہی بم دھماکے، وہی سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کی جڑیں یہ افغانی کاٹ رہے ہیں، ان کو ہم نے سینے کے ساتھ 50 سال سے لگائے رکھا ہے، آدھی صدی تک کھلایا پلایا، ہر کام کیا، لیکن یہ نہیں بنے۔ یہ آج بھی انڈیا کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں، وہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ طالبان ہیں اصلی والے۔ یہ تو امریکی ایجنٹ ہے سارے، یہ جو فوج پہ حملے کر رہے ہیں یا یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ ان کا طالبان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اوریجنل جو طالبان ہے نا، وہ اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے افغانستان میں اچھی حکومت قائم کی ہے، اچھی مثال قائم کی ہے۔ تو ہاں، ایک اور بات کہ دیکھیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی ہے، ہر قربانی غریب سے ہی لی جا رہی ہے، بجلی گیس کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا۔ آخر غریبوں نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ صدر عارف الوی ریٹائرڈ ہوا ہے، تو اس کو 25 لاکھ کا گھر رینٹ پہ لے کے دے دیا گیا، نہ سوری 50 لاکھ،
50 लाख रुपया महीने पे घर किराए पे लेके दे दिया गया है। क्यों भाई? कराची में उसका ज़ाती घर जो मौजूद है, क्यों फिर उसको रेंट पे दिया गया है? ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि एक सिंपल सा 2/3 अक्सरियत इनकी मौजूद है। अब ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमारे पास तो अक्सरियत ही नहीं थी इसलिए हम कानून नहीं बदल सके। फ़ौरन ये कानून तब्दील करें, चाहे सदर है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे आर्मी चीफ है, चाहे जो भी है, जज है, चीफ जस्टिस है, कोई भी हो ना, रिटायर्ड होने के बाद उसको सरकारी घर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हाँ, एक सूरत में मिलना चाहिए कि जिनका अपना ज़ाती घर ना हो। इन सब के अपने ज़ाती घर मौजूद है, चाहे वो आर्मी चीफ है उसका अपना ज़ाती घर भी होता है, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सबके अपने ज़ाती घर भी होते हैं और कई कई घर होते हैं। उसके बाद फिर उनको रेंट पे उसके बाद ताहियात एक घर दे दिया जाता है। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अब बस कर दें खुदा के लिए, मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अब तो इसको लूटना बंद कर दो। मैंने जब ये खबर पढ़ी उसके बाद मैंने इसकी तस्दीक की, तो उसके बाद मैं ये बयान दे रहा हूँ कि आरफ अलवी को घर रेंट पे दे दिया गया है, ताहियात मुलाजम दे दिया गया है, ताहियात ड्राइवर दे दिया गया है, पेंशन की बड़ी अमाउंट दे दी गई है, पैसा बेहिसाब करोड़ों के हिसाब से दे दिया गया है। और खुदा के लिए अल्लाह के बंदो बस कर दो, ये मुल्क तबाह हो गया हुआ है, अब कितना और लूटोगे इसको? बस कर दो। ये सिंपल एक कानून बनाओ और ये ख़त्म कर दो सबके लिए। बस रिटायर्ड होने के बाद इनको जो मुराद दे दी जाए ना, उसके बाद ख़त्म कर। मैं तो कहता हूँ इनको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक ठाक इन्होंने लूट मार की हुई होती है। क्या ये बंदयाल पेंशन लेने का हकदार था जो खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस था? ये बाकर नकवी पेंशन का हकदार था जो खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस था? साकब नासूर खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, वो हकदार था पेंशन का? नहीं था। ना सिर्फ पेंशन खरबों में करोड़ों में मिली, बल्कि ना बकाया जात करोड़ों में मिले, बल्कि पेंशन भी सैलरी से डबल। क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं ये जज जो हैं? या इनको सबसे ज्यादा सैलरियां, चीफ जस्टिस की सैलरी पूरे मुल्क में आर्मी चीफ से भी ज्यादा है। और काम क्या? 50-50 सालों के लोग अभी तक लोगों के केस लटके हुए हैं। सबका निज़ाम एक जैसा करना चाहिए। जितनी तनख्वाह वज़ीर आज़म की है उतनी तनख्वाह सदर की भी होनी चाहिए, उतनी तनख्वाह आर्मी चीफ के भी होनी चाहिए, उतनी तनख्वाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए, उतनी तनख्वाह चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की होनी चाहिए। और जितनी आम एमएनए एमपीए को तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह जजों को और वकील सरकारी वकीलों को मिलनी चाहिए। तब जाके इंसाफ होगा मुल्क के साथ और बचत भी होगी। और ये जो इनको पेट्रोल फ्री में दिया जाता है, बिजली फ्री, गैस फ्री, वो एक कमरे में पंखा चल रहा है तो चल रहा, नहीं होना चाहिए। ये बिजली गैस के बिल वो खुद पे करें, करोड़ों में तनख्वाह ले रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी सैलरियाँ होती हैं। अगर गरीब बंदा दे सकता है तो फिर वो क्यों नहीं दे सकते? उन पे भी ख़त्म करना चाहिए। और ये जो फ्री बिजली, फ्री गैस दे रहे हैं ना, जिस जिसको भी दे रहे हैं, ये सब का कोटा ख़त्म होना चाहिए। पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है वो भी ख़त्म होना चाहिए। हाँ, उन गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल डलवाएं जो सरकारी काम के लिए इस्तेमाल हों। उसके बाद अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, वो अगर अपने ज़ाती इस्तेमाल में वो गाड़ी ला रहा है तो वो पेट्रोल अपने ज़ाती खर्चे पे डलवाएगा। ये होना चाहिए, तब जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर मर्तबा ठेका कुर्बानियों का गरीब बंदे ने लिया हुआ है। गरीब बंदा अब पिस चुका है, अब उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे चुकी है। अब अगर अब भी आप लोगों ने होश के नाखून ना लिए तो यकीन जानिए जो लावा पक रहा है ना, जिस दिन ये फट पड़ा ना तो उस दिन कोई भी बच नहीं पाएगा। एक ऐसा तूफान आएगा ना कि सब कुछ बहा के ले जाएगा। उससे पहले पहले कानून बना लो, मुल्क बचा लो। मुल्क को बचाना है तो बचा लो और सबका साथ यकसा सलूक करो। ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है। ये जो जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है।
یہ بھی ہم جیسے آپ جیسے انسان ہیں، ان کو وہی کچھ ملنا چاہیے جو کہ عام بندے کو ملتا ہے۔ وہ یہ بھی اپنا بل پے کریں، گیس کا بھی بجلی کا بھی، پھر دیکھیں بجلی گیس کے ریٹ بھی نیچے آ جائیں گے، پیٹرول کے بھی ریٹ نیچے۔ یہ 50% تو ہمارا خزانہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں، 50% سے بھی کم عوام کے لیے بچتا ہے۔ یہ اگر پورا کا پورا یہ 50% جو ان پہ لگایا جا رہا ہے نا، وہی عوام پہ لگایا جائے، یقین جانیے عوام بھی خوشحال ہو جائے گی، ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں، اجازت دیں اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، دعا کرتے ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کوشش کیا کریں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف نماز والا درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھنے سے، یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ جب صبح سے شام تک آپ پڑھیں گے تو کتنے درجے بلند ہوں گے، کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے گناہ کم ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے رمضان میں، اور جو سنتے ہیں اور نفل ہے ان کا ثواب فرضوں جتنا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں رمضان کے مہینے میں۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ کھولیں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظ قرآن کا پڑھنے کے 30 نیکیاں ہیں، تو نہ سوری 10 نیکیاں ہیں۔ تو ہم 3 لفظ پڑھتے ہیں، الف لام میم، 3 لفظ ہے نا، تو اس کی 30 نیکیاں آ گئی، کتنا آسان ہے۔ اسی طرح کلمے کا ذکر کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں قرآن پاک پڑھنے کی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، تراویح پڑھا کریں۔ اس مرتبہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ میڈیا نے اتنا گند پھیلا دیا ہے کہ مسجدوں میں تعداد کافی پچھلے سال کی نسبت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلا روزے والے دن تعداد دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، دوسرے والے دن کچھ تعداد کم، تیسرے میں کم، آہستہ آہستہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے نا تو چند ایک بندے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دین اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزے دیکھیں، تیسرا روزہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا ہے، اتنے ٹھنڈ ہے، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے۔ میں اگر اس عمر میں رکھ سکتا ہوں تو جوان آدمی کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ ہمیں شوگر ہے، ہمیں بلڈ پریشر ہے۔ کچھ نہیں کہتا ہے روزہ، نہ شوگر کو کچھ کہتا ہے نہ بلڈ پریشر کو کچھ کہتا ہے۔ رکھ لے روزہ، اللہ کا نام لے کے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے سپرد کر دو گے نا اپنے آپ کو تو اللہ حفاظت کرے گا پھر۔ تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کی حفاظت فرما، ایئر فورس کے چیف کی حفاظت فرما، نیوی کے چیف کی حفاظت فرما، ISI کے چیف کی حفاظت فرما، FIA کے چیف کی حفاظت فرما، اینٹی نارکوٹکس کے چیف کی حفاظت فرما، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی حفاظت فرما، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی حفاظت فرما، اور چیف الیکشن کمیشن کی حفاظت فرما، آرمی چیف کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ملک کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ملک کے وفادار لوگوں کی حفاظت فرما،
उन मुल्क के वफादार वकीलों की हिफाजत फरमा और गद्दारों को अपने अंजाम तक पहुँचा, मुल्क दुश्मनों को अपने अंजाम तक पहुँचा। और या अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। सी पैक कंप्लीट करने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा, मौजूदा हुकूमत की गैब से मदद फरमा, महंगाई कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमा और दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रख। बलूचिस्तान में जो दुश्मन का नेटवर्क है उसको तोड़ने में हमारी खुफिया एजेंसियों की मदद फरमा। और या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उन सब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियां अता फरमा। जितनी भी बच्चियां शादी की उम्रों को पहुंच चुकी हैं उनकी गैब से मदद फरमा और अच्छे नेक लोगों में उनकी शादी करने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा और जहेज़ बनाने में, शादी करने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जितने भी लोग बे औलाद हैं उन सबको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है उनको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जितने भी लोग परेशान हाल हैं सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा और सबके घरों से तंगदस्ती दूर फरमा। जिनके बिजली और गैस के मीटर उतर चुके हैं बिल अदा न करने की वजह से, उन बिलों को अदा करने में उनकी गैब से मदद फरमा, वापस मीटर लगवाने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जितने भी घरों में तंगदस्ती है उन सब घरों की तंगदस्ती दूर फरमा, उन घरों में खुशहाली अता फरमा। और या अल्लाह जो लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़े नहीं रख रहे हैं, उनको रोज़े रखने, नमाजें पढ़ने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह जो बेरोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा और उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो बे औलाद है उनको अच्छी नेक फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना और हम सबको पीटीआई के फितने से महफूज फरमा। और या अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमा, पीटीआई के लोगों को हदायत नसीब फरमा। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो इनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। और हम सबको कादियानियों के शर से महफूज फरमा और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। और हम सबको सिर्फ और सिर्फ अपना ही मोहताज रख, अपने अलावा किसी की मोहताजी ना दे, हम सब से राज़ी हो जा। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी पैगंबर और रसूल उस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं या अल्लाह उन सब की उम्मतों को खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जितने भी मर्द औरत बच्चे बच्चियां अब तक दुनिया से जा चुके हैं, हम सब जितने भी लोगों ने दुआ के लिए कहा है, हाथ खड़े किए हैं या बाद में वीडियो देख के हाथ खड़े करेंगे, इन सब के अजीज़ व कारब में से जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं उन सबको शिफाए काम उन सबको और हम सब के अजीज़ व कारब में से जितने भी लोग मर्द औरत बच्चे बच्चियां दुनिया से जा चुके हैं, खुसूसन मेरे अम्मी अबू, मेरे ससुर सास साहबा और चाचे और खालाएँ और मामू और प्यारी बहन और प्यारे बेटे और आप सबके अजीज़ व कारब में से जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह इन सब को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इन सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, इन सब की कब्रों को रोशन फरमा, इन सब की कब्रों को ठंडा फरमा और इन सब को कब्रों में बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। हम सब से राज़ी हो जा, हम सबको पाँचों वक्त बाजमात मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको शैतान के शर से महफूज फरमा और हम सबको
غلط بھٹکانے والے لوگوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہماری نوجوان نسل کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔